تمہیں بتائے محبت کے راز ہم. ہمارے ابا کی وصیت تھی کہ تم نے مبلغ بننا ہے. میں سب کچھ سہ لوں گی لیکن تم نے جانا ہے پڑھنا ہے. تو میں نے کہا ابی جان میں بھی بڑا ہو کے مربی بنوں گا. انہوں نے بتایا کہ والد صاحب نے کہا کہ وقف ہے جامعہ میں جا رہا ہے. تو انہوں نے جو بات کی وہ کہتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم اولاد کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ صاحب ایک لمبا عرصہ شدید مالی مشکلات کا شکار رہے. اس واقعے کے قریباً 20 سال کے بعد جب وہ پھر مجھے ملے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں ایک شاید شرمندگی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ یہ ہمارا عزیز ماشاءاللہ خلیفۃ المسیح کے ساتھ خدمت. چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ MTA انٹرنیشنل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزشتہ پروگرام کی ہی طرح آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم مولانا نصیر احمد قمر صاحب. آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں اور اس کے علاوہ ایڈیشنل وکیل الارشاد کی خدمت بھی آپ کے سپرد ہے. مکرم مولانا بہت بہت شکریہ MTA کو وقت دینے کا. ہم گزشتہ پروگرام میں ذکر چل رہا تھا ہمارا جامعہ احمدیہ میں اساتذہ اکرام، ان کے تربیت کے جو انداز تھے پیارے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا اور حضرت میر داؤد احمد صاحب کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے. تو میری درخواست ہے کہ اس ذکر کو جاری رکھیں اور حضرت میر داؤد احمد صاحب کے کچھ اور واقعات بھی اسی طرح کے اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں تو. حضرت میر صاحب کا ذکر میں عرض کر رہا تھا تو وہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میرا قد جامعہ میں بہت چھوٹا تھا اور میں کھیلوں وغیرہ میں بھی حصہ نہیں لے رہا تھا. تو حضرت میر صاحب نے اسی سال پلو فائٹنگ کا ایک مقابلہ انٹروڈیوس کروایا جو شاہد کلاس کے طلباء کے درمیان ہوا تھا اور اس میں اکیلا تھا جو معاہدہ سے تھا. تو شاہد کلاس کے ایک طالب علم غالباً میر عبدالقدیر صاحب تھے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور غالباً سویڈن میں ہیں. ان کے کندھے پر میں بیٹھا تھا اور سید شمشاد احمد ناصر صاحب جو شاہد کلاس کے طالب علم تھے اس وقت، ان کو ایک اور ان کے کلاس فیلو نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. تو ہمارا پلو فائٹنگ کا مقابلہ ہوا تھا. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت میر صاحب کا ذہن رسا اور وہ جو تھا وہ انہوں نے کمپلیکس ختم کر دیا کہ میں چھوٹا ہوں، میں کیسے بڑوں کے ساتھ ایک ایسی کھیل شروع کر دی جس میں چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں ہے، اور ایک موٹو دے دیا کہ آگے نکلنا ہے، چھوٹے درجے پہ راضی نہیں ہونا، علمی میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، آگے بڑھنا ہے اور کسی کمپلیکس میں نہیں پڑھنا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بنیادی سبق ہے خاص طور پہ ایک مربی کے لیے، ایک واقف زندگی کے لیے، کہ وہ نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے ہر میدان میں آگے نکلنے کی کوشش ضرور کرے. ذہنی طور پہ شکست اگر قبول کر لی تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ٹارگٹ ہے یہ حضرت میر صاحب نے کہاں سے دیا؟ قرآن سے. خلافت کی روشنی میں انہیں یہ چیزیں عطا ہوئی تھیں اور وہ آگے کنوے کر رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس میں، اور ان کو ایسا اعتماد تھا کہ یہی بچے آگے بڑھ کے کام کریں گے. ان کے ذہنوں میں ابتدا سے یہ باتیں بٹھا رہے تھے. تو واقف زندگی کے طور پر یا جامعہ کے ایک طالب علم کے طور پر، اور میں سمجھتا ہوں ہر احمدی کے لیے، حضرت مسلم موعود کے خلفاء کے خطابات پڑھیں سنیں تو وہ یہی ہے موٹو. حضور ایدہ اللہ نے کتنی دفعہ میں توجہ دلائی، آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں رہنا. ہر میدان میں، جس میدان میں بھی نیکی اور بھلائی کا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. یہ جو تربیت انہوں نے دی ہے، اور وہ 2-3 ملاقاتوں میں اور جس طرح جو عملی اقدامات اٹھائے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ خلافت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا. یہ 2 باتیں
اگر انسان اپنے سامنے رکھے، ایک تو یہ کہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، اور خلافت سے تعلق رکھتے ہوئے اس کے مطابق ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے آگے، تو زندگی اللہ کے فضل سے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ کامیابی خدا تعالیٰ کے فضل سے یقینی ہے۔ دیگر اساتذہ کرام میں کون تھے؟ اور دیکھیں ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام تھے، اب چند کا نام لوں گا تو وہ مناسب نہیں ہے کہ باقیوں کا کیوں نہیں لیا۔ میں سب محترم ہیں، لیکن میں دو کا مختصراً وقت کی رعایت سے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک حضرت ملک سیف الرحمن صاحب، جو حضرت میر صاحب کے بعد ہمارے پرنسپل بھی بنے، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا متخصصین کا۔ ان کا اس بات پہ بڑا اعتماد تھا کہ یہ ضرورت ہے جماعت کو کہ آئندہ کے لیے علماء تیار ہوں مختلف میدانوں کے، یعنی اسپیشلائزیشن کریں، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے وہ بنا کے اسکیم حضور سے منظوری لے کے مضامین بھی سپرد کر دیے۔ مثلا میرے سپرد تفسیر کا مضمون آیا، منیر جاوید صاحب کو حدیث کا تھا، ماجد صاحب کو فقہ کا تھا، اس طرح ہمارے تصور صاحب تھے اور عبد المومن صاحب تھے عربی زبان میں۔ تو مختلف انہوں نے متخصصین کا ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا خلیفۃ المسیح کی منظوری سے، اور پھر ہمارے پیچھے پڑے رہتے تھے، اب پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔ ہم ایک دفعہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے لائبریری میں، تو میرے منہ سے میں کہا ملک صاحب آپ فرماتے ہیں پڑھیں پڑھیں، ہم کتنا پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا آپ پہ حضرت مسلم موعود کی نظر پڑ گئی تو آپ بن گئے، اور جس پہ حضرت مسلم موعود کی نظر پڑی وہ علماء بن گئے ان فیلڈز کے۔ اگر خلافت کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو ہم بھی کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، لیکن خالی پڑھنے لکھنے سے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ملک صاحب کے دل کو یہ بات، کیونکہ وہ خود اس صاحب حال تھے، اس چیز سے گزرے ہوئے تھے، انہوں نے، مجھے یاد ہے اس کے کچھ عرصے بعد ہی، اس وقت خلافت رابعہ کا آغاز ہو چکا تھا، حضور سے درخواست کی کہ میں متخصصین کو حضور سے ملانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ نے فرمایا کہ یہیں آ جائیں میرے پاس۔ تو حضور نے قصر خلافت کے لان میں باہر ایک چائے کی دعوت کی، جو ساتھ کو جو کچھ لوازمات تھے، تو ہم وہاں چلے گئے۔ حضور اس وقت مجھے یاد ہے کہ گھوڑے پر سواری فرما رہے تھے، پھر وہاں سے اتر کے آئے، بیٹھے، سب کا تعارف لیا۔ تو وہ ملک صاحب نے ہمیں خلافت سے بحیثیت متخصصین بھی باندھ دیا، اور اللہ کے فضل سے یہ ان بزرگوں کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، خلفاء کی نظر ہے کہ آج ہم ان میں سے اکثر کو خدا کے فضل سے خلیفہ وقت کے قرب میں بھی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ اور پھر ایک میں عرض مختصراً ذکر کرنا چاہوں گا حضرت سید میر محمود احمد صاحب سے متعلق، اللہ تعالیٰ ان کی صحت عمر میں بہت برکت دے، آمین۔ سارے اساتذہ بہت شفیق تھے۔ ان کی ایک، میر صاحب کی ایک خاص بات جو کہ آپ پڑھاتے ہوئے، آپ کو پتہ تھا کہ میں تخصص تفسیر کا مضمون ہے، تو بعض دفعہ کوئی بھی حدیث پڑھا رہے ہیں، کوئی مسیح السلام کا کوئی ارشاد ہے، کوئی اور بات ہے، تو میری طرف نصیر قمر قرآن کریم میں یہ مضمون کہاں ہے؟ تو انہوں نے اتنی دفعہ مجھے یہ چیزیں پوچھی ہیں اس پر تعلیم کے دوران کہ میرے ذہن کو اس طرف لگا دیا کہ جو بھی بات حضرت مسیح علیہ السلام کی، یہاں وسلم کی، خلفاء کی آپ سنتے ہیں تو ڈھونڈیں قرآن میں اس کی بنیاد کہاں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہاں پہ ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر وہ خود بیان نہیں بھی انہوں نے فرمائی وقت کی رعایت سے کس وجہ سے، تو ہمارا یہ کام ہے ہم یہ ڈھونڈیں کہ اس کی بنیاد کہاں ہے، اور وہ قرآن کریم میں مل جائے گی۔ تو وہ مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے آیات کو ڈھونڈنا اور اس پہ کرنا، یہ حضرت میر صاحب کی ایک ایسی، انہوں نے میرے ذہن کو ٹریننگ دینے کی اپنی صحیح کہی، اور مجھے اس کا فائدہ یہاں جب آئے ہیں تو اس طرح بھی ہوا کہ بعض دفعہ خلیفۃ المسیح رابعہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور کوئی بات بیان فرما رہے ہیں تو حضور نے کہا کہ وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے نا، جو وہ قرآن کریم میں بھی یہ مضمون ہے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے، ویسے تو میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن آیات کے ٹکڑے بعض کا ذہن میں ہوتے تھے، چونکہ عادت وہ پڑی تھی تو میں وہ ٹکڑا اتنا سا پڑھ دے۔ تو حضرت صاحب کا شاید یہ تاثر ہوا کہ ایک دن فرمانے لگے، کوئی اسی طرح کوئی بات تھی تو وہ کہاں ہے ہمارے حافظ صاحب؟ تو میں تو حافظ نہیں تھا، اور لیکن وہ آیت مجھے صحیح الفاظ میں یاد نہیں تھی، مضمون تھوڑے سے لفظ آتے تھے، لیکن چونکہ میں شور نہیں تھا کہ یہ لفظ غلط نہ ہو جائیں تو خاموش رہا، اور لوگوں نے ٹرائی کی، لیکن اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ حضرت صاحب کے ساتھ بھی ایک تعلق بن گیا اس پہلو سے۔ پھر جب پرائیویٹ سیکرٹری بنا تو حضور خود بھی یہ ٹریننگ دیا کرتے تھے، کئی دفعہ کوئی مضمون سوچ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے، تو بعض دفعہ تکا لگ جاتا تھا، بعض دفعہ نہیں، پھر نہیں یہ نہیں ہے اور ہے،
پھر حضرت صاحب خود بھی سوچتے رہتے تھے، پھر جب آتی تھی آیت تو پھر بتاتے تھے، تو اس طرح وہ ٹریننگ دیتے تھے. تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم واقفین زندگی کو خصوصاً اور ہر احمدی کو ہی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خلفائے کرام کی کوئی بھی بات قرآن سے باہر نہیں ہے. بے شک. اور اس کو تلاش کرنا، اس کی بنیاد قرآن سے ڈھونڈنا اور اس پہ علی بصیرت قائم ہونا اور پھر آگے بتانا، یہ ہمارا فرض ہے. جزاکم اللہ، بالکل بہت عمدہ اصول ہے. جب آپ جامعہ سے آپ کی کلاس فارغ ہوئی تو اب بھی پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز یہ شرف بخشتے ہیں، جامعہ کی کلاسز ہوتی ہیں حضور کے ساتھ. تو اس زمانے میں بھی خلفاء کے ساتھ جب آپ جامعہ سے فارغ ہوئے تو کوئی ملاقات کا شرف حاصل ہوا خلیفہ ثالث کے ساتھ؟ جامعہ سے جب ہم فارغ ہوئے ہیں تو ویسے تو سب سے پہلے ہماری شاید جو جب مربی بنے ہیں شاید کیا ہے تو ہماری ملاقات حضرت خلیفہ ثالث سے ہوئی، اور یہ بھی ایک بڑا تاریخی لمحہ میرے لیے کئی پہلوؤں سے ہے. ہم سب ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے، جس نے جو بھی کلاس کی پوزیشن تھی اس حساب سے. حافظ مظفر احمد صاحب، مجھے ان کا کلاس فیلو ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ہمیشہ فرسٹ آتے تھے، وہ تھے. اس کے بعد میں تھا اور باقی لڑکے تھے. تو حضرت صاحب یوں کرسی پہ تشریف فرماتے ہیں، بائیں طرف ملک سیف الرحمان صاحب پرنسپل، ان کے ہاتھ میں فہرست تھی ترتیب سے لڑکوں کی. تو ایسا فرمایا کہ ہاں جی تعارف، تو وہ ملک صاحب تعارف کروا رہے تھے. جب میرا ذکر کیا کہ یہ نصیر احمد قمر، تو حضرت صاحب فرمانے لگے تم بشیر قمر کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی. تم کشمیری ہو؟ ہم ویسے تو کشمیری نہیں ہیں، لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا والد صاحب راجوری سے کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، تو اس نسبت سے حضور نے میں نے کہا جی. پھر فرمایا کہ تم افریقی بھی ہو؟ میں نے کہا جی. اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضور حضور رحمہ اللہ کے حکم پہ والد صاحب گھانا میں بطور مبلغ اس وقت خدمت کی توفیق پا رہے تھے. تو بہت خوبصورت انداز میں اب دیکھیں خلافت کی عجیب شان ہے کہ وہ اپنے مبلغ کو بھولتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں چلا گیا، نہیں، اگلی نسل کو بتا رہے ہیں میرے والد صاحب کا نام لے کے کہ مجھے پتہ ہے تم اس کے بیٹے ہو. والد صاحب سے شفقت، میرے سے شفقت، یعنی ایک کیا الفاظ بیان نہیں کر سکتے اس محبت کو جو خلیفہ وقت کے دل میں واقفین کے لیے اور اپنے کارندوں کے لیے ہوتی ہے. بے شک. کس خوبصورتی سے مجھے یہ احساس دلایا ہے قربت کا، پیار کا، محبت کا. پھر فرمانے لگے تم کشمیری بھی ہو، تم افریقی بھی ہو، اور پھر ایک بھرپور نگاہ مجھ پہ ڈالتے ہوئے بڑے متبسم انداز میں جو حضور کا ایک خاص اور چہرے پہ ایک وہ نورانی جو ہے وہ تمازت. تو فرمانے لگے تم کشمیری بھی ہو، تم افریقی بھی ہو، اور مستقبل کا حال خدا جانے. اب اگلی تفصیل یہ ہے کہ والد صاحب 3 سال کے بعد واپس آئے، پھر دوبارہ ان کی تقرری گھانا کے لیے ہوئی، اور 3 سال مزید انہوں نے وہاں خدمت کی. پھر واپس آئے، پھر تیسری دفعہ گھانا گئے، اور میں افریقی رہا 3 دفعہ. پھر والد صاحب اب افریقہ میں تھے تو میری تقرری یہاں برطانیہ میں ہو گئی، اس نسبت سے میں برٹش ہو گیا. پھر خلیفۃ المسیح رابع نے ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجا کہ جائیں عربی سیکھیں. سیریا میں گئے، 5 ہفتے وہاں رہے، داخلہ وغیرہ نہیں ملا، واپس آ گئے. اس نسبت سے میں سیرین ہو گیا. پھر جب خلیفۃ المسیح رابع نے بطور پرائیویٹ سیکرٹری کے مجھے اپنے ساتھ خدمت کی توفیق سعادت بخشی، تو حضور کے ساتھ یورپ کے متعدد ممالک کا دورہ، امریکہ، کینیڈا، پھر سالہ جوبلی کے سال میں ورلڈ ٹور میں جاپان اور ایسٹ افریقن کے ٹور میں موریشس، یوگنڈا، تنزانیہ، کینیا، اور ادھر سے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا. تو یہ جو سارے، تو وہ مستقبل کا حال خدا جانے. وہ جو خلیفہ وقت کی زبان سے ایک بات نکلی تھی وہ اتنے سالوں بعد حیرت انگیز طریق پر پوری ہوئی ہے. تو یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں جو خلفاء کی مجلس میں، ان کی صحبت میں، وہ انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. کوئی لفظ بھی جو ہے اس کو ایسے نہیں لیا جا سکتا کہ یہ گویا یوں ہی منہ سے نکل، ان وجودوں کے منہ سے یوں ہی لفظ نہیں نکلتے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی حفاظت فرماتا ہے. ان کے حضور
چلتے چلتے اگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کی دعا دیتے ہیں تو وہ خدا تعالیٰ اس کی بڑی لاج رکھتا ہے. آپ کچھ بیان فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فنا بقا اور لقاء کا مضمون بیان فرمایا ہے وہاں حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ بعض ایسی تموج کی حالت ہوتی ہے اہل اللہ پر آتی ہے خلفاء پر آتی ہے کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس منون پوری ہو جاتی ہے. اور حضور نے وہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ ضرور ایسے نشانات دیکھتے ہیں. تو ہم نے بھی اللہ کے فضل سے خلافت کے قرب میں رہ کے خلفاء کے حوالے سے بہت سارے ایسے نشانات دیکھے ہیں جن میں سے یہ جو خلیفۃ المسیح الثالث کے حوالے سے میں نے ذاتی ایک تجربہ ہے اس کا عرض کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنے ذاتی تجربات جو ہیں ہمارے ناظرین کے اور ہمارے استفادے کے لیے بیان فرمائے. ربوہ میں فیلڈ مربی بھی کام کیا ہے, خدمت کی توفیق ملی ہے آپ نے, یا درس و تدریس سے ہی تعلق رہا ہمیشہ؟ نہیں, میں تخصص کی وجہ سے وہ تفسیر کے لیے تیار کر رہے تھے, اپنی کو جو اس کے لیے محنت کے تقاضے تھے وہ بھی نہیں پورے کر سکا, عملی کمزوریاں بھی بے شمار. لیکن بہرحال مجھے جامعہ میں ہی انہوں نے رکھا اور میں فیلڈ میں میری تقرری نہیں ہوئی. شروع سے مرکز میں ہی سمجھ لیں مجھے خدمت کی توفیق ملتی رہی ہے. اور ابھی میں جامعہ شاید کیا ہی تھا تو ساتھ ہی پڑھانے کی ڈیوٹی لگ گئی, اور مضمون ایسا تھا جو بیضاوی اور کشاف وغیرہ پڑھانے کا کہ وہ اکثر آخری کلاسز کو ہوتا تھا, تو میں نے زیادہ تر آخری کلاسز کے اسٹوڈنٹس کو ہی پڑھایا ہے. اس کے بعد تو پھر 85 میں میری تقرری یہاں ہو گئی تھی. آپ کا وہ خلافت ثالثہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا, تو اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ضرور. کہ وہ اس سے جڑ بھی جائے گی جو شروع میں نے ذکر کیا تھا جب جامعہ میں داخل ہوا تو حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ اپنے ابا سے آگے نکلنا ہے. وہ یہ کہ فاضل عربی کا مجھے حکم ہوا پرنسپل صاحب کی طرف سے کہ امتحان دو, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کر لے تو پھر اس کے بعد گریجویشن کر کے تو ہمیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور سے منظوری لے کے کہیں ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کہیں بھیجیں گے تاکہ یہ اپنے مضامین میں اسپیشلائزیشن کی غرض سے. تو بہرحال فاضل عربی کا امتحان میں نے سرگودے سے دیا, اور میرا طریق یہ تھا کہ روزانہ وہاں سے خط لکھتا تھا, پوسٹ کرتا تھا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو کہ آج میرا یہ, کل میرا یہ پرچہ ہے اور دعا کی درخواست ہے. پھر پرچہ دینے کے بعد آ کے پھر خط لکھنا کہ آج ایسا پرچہ ہوا ہے, کل اگلے دن یہ امتحان پرچہ ہے. تو اس طرح میں نے روزانہ, اور اسی دوران ایک دن میرے دل میں بڑے زور سے آئی کہ حضور کو یہ لکھوں کہ حضور دعا کریں میں فرسٹ آؤں. میں نے یہ بھی لکھ دیا. اب کیا قبولیت کی گھڑی تھی کہ میں فاضل عربی کے امتحان میں سرگودا بورڈ میں فرسٹ آ گیا. تو عموماً وہ لوگ تقریب کر کے کوئی میڈل وغیرہ دیتے تھے, لیکن چونکہ میں ربوہ کا تھا انہوں نے مجھے تو نہیں بلایا, لیکن ایک آمدی وہاں بورڈ میں کام کرتے تھے ان کے ذریعے سے پھر کوشش کر کے بالن انہوں نے بائی پوسٹ وہ میڈل بھجوا دیا. تو میں نے پھر وہ درخواست کی پرنسپل صاحب سے کہ اگر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مجھے یہ پہنا دیں تو میری بڑی سعادت ہوگی. تو حضرت صاحب نے قبول فرمائی. پھر حضرت ملک صاحب, میرے والد صاحب اور میں ہم گئے, اور میں نے وہ بازار سے ایک زنجیری سی ڈھونڈ لی تھی, وہ اس میں انہوں نے ڈال دی, تو حضور نے پھر مجھے وہ پہنائی. تو وہ ایک بات یہ ہے کہ وہ جو میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ میر صاحب نے فرمایا کہ اپنے ابا سے آگے نکلنا ہے, تو میرے ذہن میں اس وقت یہ اس کی تو تشریح آئی کہ وہ سیکنڈ آئے تھے بورڈ میں تو میں فرسٹ آؤں, وہ بھی اللہ نے پوری کر دکھائی, اور خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کا اعجاز بھی میں نے مشاہدہ کیا. ویسے وہ میڈل آپ کو اگر وہاں سے پہنا دیا جاتا تو اتنی بڑی سعادت نصیب نہیں ہونی تھی. نہیں, تو یہ اچھا ہی ہو گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دیکھیں نا بڑا احسان ہوا. الحمدللہ. ربی صاحب یہ فرمائیں کہ بعد میں تو یہاں جب آپ کی یو کے میں تقرری ہوتی ہے تو آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہنے کی توفیق ملی, بطور پرائیویٹ سیکرٹری کے بھی خدمت بجا لانے کی توفیق ملی. لیکن حضرت صاحب سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ابتدائی تعارف ہے وہ کب کا ہے؟ دیکھیں نا, میں یہ عرض کر دوں کہ
حضرت صاحب کے خلیفہ بننے سے 3 دن پہلے قریباً 7 جون 1982 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد مبارک میں گیا ہوں اور محراب کے سامنے دوسری صف میں بیٹھا ہوں. اکثر کوشش ہوتی تھی کہ وہاں بیٹھیں تاکہ جب حضرت خلیفۃ المسیح نماز کے لیے تشریف لائیں تو شاید حضور کی کوئی نظر ہم پہ پڑے. تو اہل اللہ کی ایک نظر ہی انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے. تو اسی تمنا میں کوشش ہوتی تھی کہ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں سے خلیفہ وقت کی محبت بھری نظر پڑ جائے. تو خواب میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح آئے ہیں، اور جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا طریق تھا کہ آپ محراب سے داخل ہوتے، آپ کے ہاتھ میں عموماً چھڑی ہوتی تھی، السلام علیکم کر کے اندر آتے، قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو جاتے، چھڑی کو دائیں طرف پھینک دیتے، قامت ہوتی اور آپ نماز پڑھا دیتے. لیکن اب جو حضرت خلیفۃ المسیح تشریف لائے ہیں تو آپ کے سر پہ نہ پگڑی ہے، نہ آپ نے اچکن پہنی ہوئی ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور آپ نے سفید بین کی قمیض پہنی ہوئی ہے، اور سفید شلوار قمیض اور بین والی، اور اس کا اوپر کا بٹن کھلا ہے، اور داڑھی بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی سی ہے، اور اس طرح سفید داڑھی نہیں ہے بڑی. تو اور حضور تشریف لاتے ہیں تو بجائے قبلہ رو ہو کے کھڑے ہونے کے تھوڑا سا آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا نصف دائرہ بن جاتا ہے، اور حضور سے قریباً سمجھ لیں 30 ڈگری پہ میں بھی ہوں دائیں طرف میں. اور اس وقت مجھے خیال آتا ہے کہ خلیفۃ المسیح ثالث کی تو داڑھی ہے سفید، پگڑی پہنتے ہیں، اچکن پہنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں فوراً یہ کہتا ہوں ہیں یہ حضرت صاحب ہی، اور خواب ختم ہو جاتا ہے. یہ 7 جون کی بات ہے. میں جامعہ میں گیا ہوں، منیر جاوید صاحب مجھے ملے ہیں، ہم پیریڈ اپنا پہلا پڑھا کے، تو مجھے یاد ہے کہ ہم برآمدے میں کھڑے تھے. تو میں نے کہا آج میں نے یار یہ عجیب سی خواب دیکھی ہے. تو میں تو اس کی یہ تعبیر سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور کو صحت عطا فرمائے گا، کیونکہ ان دونوں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بیماری کی وجہ سے اسلام آباد میں تھے، اور روزانہ اخبار میں زمیمہ چھپ رہا تھا حضور کی صحت کے متعلق. تو میں نے کہا کہ مجھے تو یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو صحت دے گا اور حضور جوانوں کی طرح پھر کام کریں گے. اور اس دن کے جو زمیمہ تھا رپورٹ کا، اس میں بھی ایسی خوش کن تھی کہ حضور کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے. لیکن 8 اور 9 جون کی درمیانی شب میری بطور محتمم خدام نگرانی پہ ڈیوٹی تھی، پیرے کے جو خدام محلے کے آتے تھے قصر خلافت کی پیرے ڈیوٹی پہ. اسی رات حضور کی وفات کی اطلاع ملی ہے، اور 9 جون کو پھر باڈی جو ہے وہ ربوہ پہنچی ہے. اور اس میں بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے پھر بعد میں پرائیویٹ سیکرٹری دفتر میں بلایا گیا کہ وہ جو بیعت کے الفاظ دہرانے ہوتے ہیں نا، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ صاف کر کے لکھ دو. حالانکہ میری اتنی لکھائی تو اچھی نہیں، لیکن مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے، پتہ نہیں وہ استعمال ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مجھ سے انہوں نے صاف کروا کے وہ لکھوایا. اس موقع پہ خدمت کی توفیق ملی. اب یہ 9 جون کا واقعہ ہے. 10 جون کو اب لوگ آنا شروع ہو گئے باہر سے بھی کافی. 9 جون کو ہی ظہر کی نماز میں نے مسجد مبارک میں جا کے پڑھی ہے، اور گرمی بہت تھی، اندر بہت زیادہ ہجوم تھا، تو میں نے باہر سین میں نماز پڑھی ظہر کی، اور شامیانے کے نیچے. اور پھر ذرا گرمی سے اور بچنے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو کہ مسجد مبارک میں ٹوٹیوں کے جو دائیں طرف ہوتا تھا اس کے سامنے ایک برآمدہ ہوا کرتا تھا. جی بالکل. تو میں اس کے شیڈ کے نیچے سنتیں پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا ہوں. جب سنتیں پڑھنے کے بعد میں نے یوں ہی سین کی طرف نظر ڈالی ہے کہ کون کون لوگ، آدمی دیکھتا ہے کون کون آیا ہے، کوئی جان پہچان والا یا ویسے. تو میں دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، کالی ٹوپی، سفید شلوار قمیض، بین والی قمیض، اوپر کا بٹن کھلا ہوا، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ 2-3 دن پہلے والی خواب جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اب معاملہ واضح تھا، اور پھر میرے زبان پہ وہی الفاظ آئے ہیں یہ حضرت صاحب ہی، کیونکہ خلیفۃ المسیح ثالث کی وفات ہو چکی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے گویا کہ ایک لحاظ سے وہ خدا کا فضل ہے کہ یہ تسلی دلائی، اور خلافت کے متعلق. اور پھر عجیب اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا سا دائرہ اس کھڑے ہوئے بنا تھا، مجھے خلیفہ وقت کے ساتھ اس کی خدمت، اس دائرے میں رہ کے حضور کے ساتھ خدمت کی توفیق ملی، اور
حضور نے پھر بعد میں مجھے بالکل پرائیویٹ سیکٹری بھی دورہ جات میں بھی، پرائیویٹ سیکٹری میں بھی، اس دائرے میں خدا تعالیٰ نے بالکل درست فرمایا آپ نے۔ مکرم مولانا، یہ ذکر اتنا خوبصورت اور پیارا ہے اور اتنا دلچسپ ہے کہ اس کو گھنٹوں جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم ایم ٹی کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین محترم، مکرم مولانا کے ساتھ پروگرامز کا آج یہ آخری پروگرام تھا۔ ہماری عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکرم مولانا کی عمر اور صحت میں برکت رکھے اور ان کو تمام عمر صحت کے ساتھ اور لمبا عرصہ خلافت احمدیہ کی خدمت کی توفیق بخشتا ہی چلا جائے، اور ہمیں ان نیک نمونوں سے اپنی زندگیوں میں بھی ثمار لانے کی، بہتری لانے کی توفیق ملے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ کسی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھیڑے